اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر احمد شیر معلم اردو آپ کی خدمت میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا لیکچر سال اول کے حصہ گرامر سے لیا گیا ہے اور یہ لیکچر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سال اول کے حصہ گرامر کے 3 حصے ہیں، جن میں سے MCQs آتے ہیں، یعنی کثیر الانتخابی سوالات پر یہ حصہ مشتمل ہوتا ہے، اور یہ سارا حصہ 15 نمبر پر مشتمل یہ حصہ ہوتا ہے، جس میں گرامر جو ہے اس کے کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں۔ آج کا جو آپ کا حصہ ہے وہ پہلا حصہ ہے جو کہ علم البیان پر مشتمل ہے، اور اس حصے سے 5 کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں، لہذا انتہائی آسان طریقہ ہے، انتہائی آسان جو ہے یہ حصہ ہے۔ صرف آپ نے سمجھنا ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لیں کہ 5 نمبر آپ نے اپنی جیب میں ڈال لیے اور آپ کے اپنے اختیار میں آ گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ سوالات جو ہیں وہ ممتحن کی ثواب دید پر ہوتے ہیں، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو طالب علم کی ثواب دید پر ہوتے ہیں، اور طالب علم جو ہیں وہ چاہے تو ان میں سے نمبر کٹوا سکتا ہے اور چاہے تو ان میں سے پورے نمبر لے سکتا ہے۔ حصہ گرامر یعنی آپ کا جو پہلا معروضی سوال ہوتا ہے، جو کہ 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے 15 نمبر کی گرامر ہوتی ہے اور 5 نمبر جو ہیں وہ حصہ نثر میں سے کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں۔ یہ سوال بھی آپ کا وہ سوال ہے جس میں سے آپ چاہیں تو آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلے 15 سوالات ہیں جو MCQs پر مشتمل ہوتے ہیں وہ انتہائی آسان ہیں۔ حصہ گرامر جو ہے یہ دراصل اب علم البیان پر مشتمل یہ حصہ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تلمیح بھی ہوگی جو کہ ثنائے بدائع سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا لیکچر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، تو لیکچر کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے جو 5 نمبر ہیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، استاد کا کام کیا ہے؟ استاد کا کام اپنے طلباء کی بہترین رہنمائی کرنا ہوتا ہے، ان کی تعمیر و ترقی استاد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ایک بہترین استاد اپنے طالب علموں کی بہترین تعمیر کرتا ہے، کیونکہ آپ نے بھی آگے چل کر مستقبل کے معمار بننا ہے۔ آپ کی بنیادیں اساتذہ جس طرح استوار کریں گے اسی طرح سے آپ کامیاب بنیں گے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے جو ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس کاوش کا ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، صرف آپ کی حوصلہ افزائی ہمارا سب سے بڑا ریوارڈ ہوگا۔ صرف اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ کومنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر دیجئے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا ریوارڈ ہوگا، اور یہی ہماری سب سے بڑی عزت اور آنر ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں اس سوال کو۔ سوال ہے علم البیان، جو کہ قواعد و انشاء پر مشتمل ہے۔ علم البیان کیا ہوتا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، علم البیان کیا ہے؟ آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی گفتگو میں ایسا انداز پایا جاتا ہے کہ ان کی گفتگو دل کو موہ لیتی ہے اور مؤثر و دلکش نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی گفتگو اچھی لگتی ہے۔ یہی طریقہ کار جو ہے وہ تحریر میں بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ اہل سخن اور مصنفین
اس طریقے کو اختیار کر کے اپنی تحریر میں جاذبیت و دلکشی پیدا کرتے ہیں اور اس کو مؤثر بنا کر بیان کرتے ہیں، جس سے ان کی تحریر جو ہے وہ خوبصورت، دلکش اور دل آویز بن جاتی ہے۔ اس طریقے کو یا اس ہنر کو، اس فن کو علم البیان کہتے ہیں۔ اب علم البیان کی جو ایک مثال ہے آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اصغر خوبصورت ہے۔ جملے میں جو ہے صرف اور صرف ہم نے ایک مقصد بیان کرنا ہے، وہ ہے اصغر کی خوبصورتی کو بیان کرنا۔ اب یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، میں کہہ دیتا ہوں اصغر خوبصورت ہے، تو اس میں وہ جاذبیت نہیں ہے۔ اب پھر میں اسی جملے کو پھر اصغر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں اصغر بے حد خوبصورت ہے۔ اب اس میں نے چند الفاظ کا اضافہ کر کے اصغر کی خوبصورتی کو اور نمایاں کر دیا۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ اصغر چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو اس جملے پر ذرا غور کریں کہ اس میں جو اصغر کی خوبصورتی ہے وہ اور نمایاں ہو گئی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی انداز کو علم البیان کہتے ہیں۔ اب اس کی ہم تعریف کیا کریں گے؟ علم البیان سے مراد وہ علم ہے جس کو اختیار کرتے ہوئے ہم کسی بات یا مفہوم کو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے دلکش، دل آویز اور مؤثر بنا کر بیان کرتے ہیں۔ اسے علم البیان کہتے ہیں۔ یعنی علم البیان میں ایک ہی بات کو مختلف طریقوں میں بیان کرنا سکھایا جاتا ہے، جس میں بات کی خوبصورتی بھی قائم ہو جائے، معنی بھی واضح ہو جائیں اور بات میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ علم البیان کیا ہوتا ہے۔ وہ علم جس کے ذریعے ہم ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے پر قادر ہو سکیں اور اس طرح مفہوم واضح تر ہو جائے، اس کو علم البیان کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، علم البیان کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ علم البیان دراصل کیا چاہتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کو بتا دیا ہے کہ بات جو ہے نا وہی مؤثر لگتی ہے جس میں دل آویزی ہو، جس میں دلکشی ہو۔ تو علم البیان کا مقصد بھی بات کو مؤثر بنانا، دل آویز بنانا اور دلکشی اس میں لانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ علم بیان کا مقصد یہ ہے کہ کلام سمجھنے میں غلطی کا امکان کم ہو اور بیان معانی میں خوبصورتی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ علم البیان کا موضوع کیا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، علم البیان کا موضوع لفظ ہے۔ علم البیان میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی پر بحث کی جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ لفظ کے حقیقی معنی کیا ہوتے ہیں اور مجازی معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے لفظ کے حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں لکھ لیے ہیں۔ علم بیان کا موضوع لفظ ہے۔ اگر لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جائے جن کے لیے اسے وضع کیا گیا ہو تو وہ حقیقت کہلاتی ہے یا اسے حقیقی معنی کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کی بجائے کسی اور معنی میں یا اور تصور و خیال میں بیان کیا جائے، استعمال کیا جائے، تو اسے کہتے ہیں مجازی معنی۔ اور علم البیان میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی پر ہی بحث کی جاتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں علم البیان کی شاخوں کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، علم البیان کی 4 شاخیں ہیں یا علم البیان کی 4 صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ یہ 4 علم البیان کی آپ کہہ سکتے ہیں صورتیں یا اقسام۔ ان میں مجاز مرسل اور کنایہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہیں، لہذا ہم صرف اور صرف تشبیہ اور استعارہ پر ہی بحث
کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں تشبیہ کی طرف۔ تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ اب اس کا ذرا سن لیں۔ اگر دو حقیقی معنوں میں نے پہلے بتایا کہ علم البیان لفظ پر بحث کرتا ہے اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں جو ہے نا حقیقی اور مجازی معنوں کو واضح کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشبیہ میں کیا ہوتا ہے۔ تشبیہ میں دو حقیقی معنوں میں مشابہت کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو تشبیہ کہتے ہیں، اور یہی تشبیہ کہلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشبیہ کی صحیح صورت کی طرف۔ تشبیہ ہوتی کیا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، تشبیہ لفظ شبہ سے نکلی ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لفظ شبہ کا مطلب ہوتا ہے کی مانند قرار دینا۔ اب تشبیہ اسی جو ہے لغوی معنوں کی اصطلاحی معنوں میں کس طرح استعمال ہوگی اور تشبیہ کا کیا مطلب نکلے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب کسی ایک اسم کو یا چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسرے اسم یا چیز کی مانند قرار دیا جائے، جبکہ وہ مشترک خوبی پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم میں زیادہ پائی جاتی ہو تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال ذرا سن لیں۔ میں کہتا ہوں اسلم شیر کی طرح بہادر ہے۔ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے۔ غور کریں کہ اس میں اسلم اور شیر دونوں اپنے حقیقی معنوں میں آئے ہیں، لیکن ہم نے اسلم کو شیر کی طرح بہادر قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلم بھی بہادر ہے اور شیر بھی بہادر ہے، لیکن شیر کی بہادری اسلم کی نسبت زیادہ جامع اور قدرتی ہے۔ اس لیے ہم نے اسلم کی بہادری کو نمایاں کرنے کے لیے اسے جو حقیقی اور نیچرل جو وہ صفت رکھتا ہے اس سے ہم نے تشبیہ دے دی ہے۔ اب سن لیں کہ تشبیہ کے دو اصول ہیں۔ تشبیہ کے دو اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول کہ تشبیہ میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی مانند قرار دیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں دو اسم ہوتے ہیں جبکہ پہلے اسم کو دوسرے اسم کی مانند قرار دیا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا جو ہے وہ پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دوسرے اسم میں وہ خوبی پہلے اسم کی نسبت زیادہ قدرتی اور جامع انداز میں پائی جاتی ہے، نیچرل ہوتی ہے، قدرتی ہوتی ہے اور پہلے اسم کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے، اب ذرا درج ذیل مثالیں ذرا دیکھیں۔ وہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے۔ اب اس میں دیکھیں ہم نے ایک انسان کو فرشتوں کی مانند قرار دیا ہے، لیکن معصومیت کی جو خوبی ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ تو نیک و بدی کے تصور سے ناآشنا ہیں، انہیں نیک و بد کا پتہ ہی نہیں ہے، لہذا وہ معصوم فطرت ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی فرشتوں میں یہ جو معصومیت کی صفت ہے وہ انسانوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ قدرتی ہے ان میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم پیدا کیا ہے، انسان کی طرح جو ہے نا شر انگیز نہیں پیدا کیا، لہذا ہم نے انسان کی اس خوبی کو نمایاں کرنے کے لیے اسے کن سے تشبیہ دی؟ فرشتوں سے۔ اس کی معصومیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اس کو فرشتوں سے جو ہے وہ تشبیہ دے دی۔ اب دوسرا ذرا سنیں، علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ ابھی میں نے اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس میں بھی دیکھیں دو اسم ہیں، علی اور شیر، اور دونوں اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہم نے علی کو شیر کی طرح قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی بہادری کی وجہ سے، لیکن یہی بہادری کی خوبی علی کی نسبت شیر میں زیادہ اور قدرتی پائی جاتی ہے۔ تو اس سے دو اصول ہم نے اخذ کیے تشبیہ میں، کہ تشبیہ ہمیشہ تشبیہ میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی مانند قرار دیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا اصول یہ ہے کہ تشبیہ میں دوسرے اسم کی خوبی پہلے اسم کی نسبت زیادہ اور قدرتی پائی جاتی ہے۔ یہ ہے جی تشبیہ۔ اب ہم پھر اس کی جو ہے تعریف کی طرف واپس چلتے ہیں۔ جب کسی ایک اسم کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسرے اسم کی مانند قرار دیا جائے،
جبکہ دوسرے اسم میں وہ خوبی پہلے کی نسبت جامع اور قدرتی ہو تو علم البیان کی روح سے وہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشبیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ تشبیہ کا کام معنی آفرینی اور کلام میں بلاغت پیدا کرنا ہے، اس لیے تشبیہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشبیہ کے ارکان کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، ہم نے تعریف سے ان کو نکالنا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ جب کسی ایک اسم کو یا تعریف کو چھوڑ دیں ہم ادھر مثالوں میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے، اس میں وہ سے مراد کوئی انسان ہے، تو گویا ایک اسم کو ہم نے دوسرے اسم کی مانند قرار دیا ہے۔ وہ اسم جس کو تشبیہ دی جائے وہ کہلاتا ہے مشبہ۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ مشبہ۔ وہ اسم جس کو تشبیہ دی جائے، تو اس مثال میں وہ یعنی انسان مشبہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسی تعریف کی طرف، جب کسی ایک اسم کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسرے اسم کی مانند قرار دیا جائے۔ اب یہاں پر یہ ایک اسم جو تھا یہ تو ہمارے لیے بن گیا مشبہ، اس کو ہم نے کہہ دیا مشبہ۔ اب یہاں پر یہ دوسرا اسم ہے، یہ ہے مشبہ بہی۔ یہ کیا ہے؟ مشبہ بہی۔ مشبہ بہی، پہلا اسم مشبہ، یہ مشبہ ہے، اور دوسرا اسم مشبہ بہی۔ یعنی مشبہ بہی کیا؟ وہ اسم جس سے تشبیہ دی جائے۔ ایک ہے وہ اسم جس کو تشبیہ دی جائے یعنی پہلا اسم، وہ ہے مشبہ، اور جس سے تشبیہ دی جائے وہ ہے مشبہ بہی۔ مشبہ بہی وہ اسم جس سے تشبیہ دی جائے۔ اب ہم مثال کی طرف چلتے ہیں، جیسے علی شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں کس سے تشبیہ دی ہے ہم نے؟ علی کو، شیر سے، تو شیر مشبہ بہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے رکن کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب کسی ایک اسم، ہم تشبیہ کے اصول کو اگر دیکھیں تو تشبیہ میں اصول یہ ہے کہ دو حقیقی معنوں کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہی دونوں میں پائی جاتی ہو اس کو کہتے ہیں وجہ شبہ۔ وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہی دونوں میں پائی جاتی ہو اس کو کہتے ہیں وجہ شبہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ تشبیہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم پہلے اسم کی کسی صفت کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اسے دوسرے اسم سے تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ مقصد جس کی خاطر تشبیہ دی جائے اس کو کہتے ہیں غرض تشبیہ۔ یہ میں نے لکھ دیا ہے، غرض تشبیہ، وہ مقصد جس کی خاطر تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ارکان تشبیہ کے پہلے 2 ارکان جو ہیں ان کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں، یعنی مشبہ اور مشبہ بہی جو ہیں یہ طرفین تشبیہ بھی کہلاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو 4 ارکان کروا دیے، اب ہم آتے ہیں 5ویں رکن کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، 5واں رکن جو تشبیہ کا ہمارے پاس آتا ہے اس کا ذکر تعریف میں نہیں ہوتا۔ تعریف میں صرف 3 ارکان کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک اسم مشبہ، دوسرا اسم مشبہ بہی، اور مشترک خوبی وجہ شبہ۔ جبکہ غرض تشبیہ اور حروف تشبیہ وہ ہم نے مثالوں میں سے نکالنے ہوتے ہیں، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے علی، پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے، ہم نے انسان کی معصومیت کو، کسی بھی انسان کی معصومیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اسے فرشتوں سے تشبیہ دے دی، یہ مقصد تھا، اسے کہتے ہیں غرض تشبیہ۔ علی کی بہادری کی وجہ سے ہم نے اس کو، علی کی بہادری کو نمایاں کرنے کے لیے ہم نے اسے شیر سے تشبیہ دے دی، یہ غرض تشبیہ ہے، یعنی مقصد ہمارا کیا تھا؟ علی کی بہادری کو نمایاں کرنا۔
تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ غرض تشبیہ، یعنی وہ مقصد جس کی خاطر ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتایا پانچواں جو آپ کا تشبیہ کا رکن ہے وہ ہے حروف تشبیہ۔ حروف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا اور یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ حروف تشبیہ کا دوسرا نام ادات تشبیہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب فرض کریں میں یہاں پر یہ جو لفظ ہے کی طرح یہ ریز کر دیتا ہوں، یہ میں مٹا دیتا ہوں۔ آپ ذرا پڑھیں، وہ فرشتوں معصوم ہے۔ تو جب ہم نے وہ لفظ ہی نکال دیے جن کی بنا پر ہم نے جو ہے اس کو اس سے تشبیہ دینی تھی، تو پھر ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ان حروف کی مدد سے ہم جو ہے تشبیہ دیتے ہیں، ان کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ جن حروف کی مدد سے ہم تشبیہ دیتے ہیں ان کو حروف تشبیہ کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں کی طرح لکھ دوں گا تو یہ ان حروف نے تشبیہ دینے میں ہماری مدد کی ہے، کی طرح، لہذا یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ حروف تشبیہ کہلائیں گے۔ اب حروف تشبیہ کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ وہ الفاظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں، وہ الفاظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں، ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ اور حروف تشبیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادات تشبیہ۔ اب اس میں جیسے کی مانند، یہاں پر کی طرح ہے، یہاں پر کی مانند، اس مثال میں کی مانند حرف تشبیہ ہے، یہاں پر کے مثل جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، اور یہاں پر گویا جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی شعری مثالوں کی طرف، اور شعری مثالوں سے ہی ہم نے جو ارکان تشبیہ ہیں وہ نکالنے ہیں۔ سب سے پہلا شعر جو میرے پاس تشبیہ کی مثال ہے وہ ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس میں عزیز طلباء و طالبات پہلا جو لفظ ہمارے پاس جو اسم آیا ہے، پہلا اسم یا چیز وہ زندگی ہے، لہذا زندگی مشبہ ہے۔ ہم نے کس سے اس کو تشبیہ دی ہے؟ طوفان سے۔ زندگی اور طوفان میں مشترک خوبی کیا ہے؟ زندگی کا انتشار، طوفان آتا ہے تو وہ بھی انتشار پیدا کرتا ہے، اور شاعر کی زندگی بھی اس کے لیے انتشار کا باعث بنی ہے، اس لیے ان دونوں میں انتشار خوبی ہے، لہذا وہ جو ہے وہ وجہ شبہ بن جائے گی۔ اور زندگی کے مشکلات کی وجہ سے اسے طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے ہم نے زندگی کے دکھوں کو نمایاں کرنا تھا، اس لیے ہم نے اس کو طوفان سے تشبیہ دی، یہ ہماری غرض تشبیہ ہے۔ اور اس میں یا کا جو لفظ ہے وہ حرف تشبیہ آیا ہے۔ اگلا شعر ذرا سن لیں، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ اس میں عزیز طلباء و طالبات بعض اوقات ایک مثال میں 3-4 اسم آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ زیادہ جو طالب علم ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہم مشبہ اور مشبہ بہی کیسے نکالیں۔ تو گھبرانا نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے، مشبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس کو تشبیہ دی جائے۔ آپ نے اس مثال میں دیکھنا ہے کہ کون سا اسم ہے، کیونکہ اس میں شام بھی آیا ہے، دل بھی آیا اور چراغ بھی آیا ہے۔ اب دیکھیں غور کریں تو یہ تو شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، اس میں شام کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ اس میں آپ اگلے مصرے پر غور کریں گے تو دل کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ چراغ سے۔ دل ہے گویا چراغ، یعنی دل جو ہے یہ مشبہ ہے، چراغ جو ہے وہ مشبہ بھائی، دونوں میں مشترک خوبی کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، بجھا ہوا چراغ جو ہے، چراغ مفلس کا، جو پرانے زمانے میں نا جو دیے ہوتے تھے ان کو چراغ بولا جاتا تھا، جو مفلس کے پاس ہوتا تھا نا، کسی غریب کا چراغ ہوتا تھا وہ ہمیشہ بجھا رہتا تھا، اور چراغ جو ہے یہ غربت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ چراغ کو غربت کی علامت، کیونکہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ فانوس استعمال کرتے تھے، لالٹینیں استعمال کرتے تھے، لیکن غریب کے پاس صرف دیا ہی، مٹی کا دیا ہوتا تھا جس کو وہ تیل ڈال کر جلاتا تھا، اور بعض اوقات اس کے پاس جو ہے وہ پیسے بھی نہیں ہوتے۔ آپ کے نصاب میں ایک سبق شامل تھا چراغ کی لو، وہ اسی پس منظر میں وہ افسانہ لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر مفلس کے چراغ سے مراد ہے، کیونکہ وہ بجھا رہتا ہے، اس لیے اس چراغ، جو بجھا ہوا چراغ ہوتا تھا نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اداسی اور ویرانی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو دل کی ویرانی کو، ان میں دونوں جو دل اور بجھے ہوئے چراغ میں جو مشترک خوبی ہے، یعنی وجہ شبہ ہے، وہ ہے ویرانی۔
اور ہم نے دل کی اداسی یا دل کی ویرانی کو اجاگر کرنے کے لیے اسے بجھے ہوئے چراغ سے تشبیہ دیا، یہ ہمارا مقصد تھا، اس کو یہ غرض تشبیہ بن جائے گا، اور اس میں گویا کا لفظ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا یہ کیا ہے، یہ حرف تشبیہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ سورج کی روشنی، سورج جو ہے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا، وہ ایک حصے میں غروب ہو رہا ہے، دوسرے حصے میں روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ یہی صورت اہل ایمان کی ہوتی ہے۔ یہاں پر اہل ایمان یعنی ایمان والے لوگ جو ہیں وہ مشبہ ہیں، اور سورج خورشید یعنی سورج جو ہے یہ مشبہ بھائی ہے۔ دونوں میں مشترک خوبی کہ اہل ایمان میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور سورج میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی جو ایمان کی روشنی ہے اس سے دنیا منور ہوتی ہے، قلب و اذہان منور ہوتے ہیں، اور یہ روشنی جو ہے یہ ویسے منور کرتا ہے، دنیا کو منور کرتا ہے۔ لہذا روشنی جو ہے ان دونوں کی مشترک خوبی ہے جس کو ہم وجہ شبہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم نے اہل ایمان کو خورشید سے کیوں تشبیہ دیا ہے؟ اہل ایمان کے ایمان کی روشنی کو نمایاں کرنا ہمارا مقصد تھا، یہ غرض تشبیہ ہے۔ اور اس میں صورت لفظ، صورت جو ہے یہ جو ہے تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا یہ جو ہے یہ لفظ یہ حرف تشبیہ ہے۔ اگلا شعر ہے، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس میں لفظ ایک نظم لکھی تھی جگنو علامہ محمد اقبال نے، اور یہ پوری نظم جو ہے یہ تشبیہ پر مشتمل ہے۔ اس میں غور کریں تو جگنو جو ہے وہ مشبہ ہے، کیونکہ جگنو کو ہم نے شمع سے تشبیہ دی ہے۔ جگنو مشبہ، شمع مشبہ، بھائی دونوں میں مشترک خوبی روشنی ہے، لیکن آپ غور کریں شمع کی روشنی جگنو کی نسبت زیادہ ہے، لہذا ہم نے جو ہے ان دونوں میں مشترک خوبی کیا دیکھی؟ روشنی، وجہ شبہ، اور جگنو کی روشنی کو نمایاں کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ہم نے اسے شمع سے تشبیہ دی، یہ ہماری غرض تشبیہ بن گئی، یعنی مقصد بن گیا۔ اور اس میں یا کا لفظ استعمال ہوا ہے تشبیہ دینے کے لیے، تو یہ حرف تشبیہ ہو گیا۔ جی اگلا شعر، شمع کے مانند اس بز میں ہم چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ اس میں شمع کی مانند، اس میں عزیز طلباء و طالبات جو شمع کی مانند، اب دیکھیں یہ اسم جو ہے یہ پہلے استعمال ہوا ہے، لیکن تشبیہ جو ہے وہ اسی اسم سے دی گئی ہے، لہذا یہاں پر بعد میں آنے والا جو اسم ہے نا وہ مشبہ بنے گا۔ چشم تر آئے تھی یعنی انسان روتا ہوا دنیا میں آتا ہے، اور جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو رونے کے ساتھ ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے دامن پر گناہوں کا داغ بھی ہوتے ہیں، تو اسی حقیقت کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور آپ غور سے دیکھیں تو شمع کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کا وہ بھی قطروں کی صورت میں اس کے جو وہ موم کے قطرے ہیں وہ گرتے ہیں تو اس کے دامن پر وہ سارے داغ بن جاتے ہیں، وہ اس کے دامن پر پڑ جاتے ہیں۔ یہی صورت انسان کی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر انسان جو ہے وہ مشبہ ہے، شمع مشبہ بہی، دونوں میں مشترک خوبی کہ دونوں کا دامن جو ہے وہ داغدار ہے، یہ ان میں مشترک خوبی ہے۔ اب ذرا غور کریں تو اس میں جو مقصد کیا تھا ہمارا، انسان کے آنسوؤں اور اس کے گناہوں کو واضح کرنے کے لیے ہم نے اسے شمع سے تشبیہ دی، یہ ہمارا غرض تشبیہ یعنی مقصد تھا۔ اور اس میں کون سی چیز ہے، کون سے حرف ہیں جنہوں نے، الفاظ ہیں جنہوں نے تشبیہ دینے میں ہماری مدد کی ہے، اور وہ ہیں کی مانند حرف تشبیہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اگلے جو ہے مثال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی مثال میں دیکھیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پن کھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس میں دیکھیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ پوری غزل میر تقی میر نے اس میں تشبیہ کا اتنا بہترین استعمال کیا ہے کہ اس سے زیادہ تشبیہ کا اور کوئی استعمال کر ہی نہیں سکتا، یعنی پوری غزل حسن تشبیہ سے مالا مال ہے۔ تو اس کا یہ جو شعر ہے یہ تشبیہ کی نہایت عمدہ مثال سمجھا جاتا ہے۔ اس میں میر نے جو ہے وہ لبوں کی نزاکت کو واضح کرنے کے لیے، یعنی لب مشبہ ہیں، گلاب مشبہ بہی، اور لبوں اور گلاب میں جو مشترک خوبی ہے وہ ہے نزاکت۔
تو وہ وجہ شبہ بن جائے گی، اور ہم نے میر نے لبوں کی نزاکت کو واضح کرنے کے لیے اسے گلاب سے تشبیہ دے دی، یہ غرض تشبیہ یعنی مقصد ہے۔ اور کون سے الفاظ ہیں جنہوں نے تشبیہ دینے میں ہماری مدد کی ہے؟ تو وہ ہیں کی سی، یہ حروف تشبیہ ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، حروف تشبیہ تو کچھ تو ادھر میں نے لکھ دی ہیں، لیکن کچھ میں نے یہاں پر آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حروف تشبیہ میں جو آئیں گے وہ حروف یہ والے ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں، جیسا، جیسی، جیسے، اسی طرح ایسا، ایسی، ایسے، کی مانند، کی طرح، صورت، مثل، گویا، یا، یہ جو ہے یہ حروف تشبیہ ہیں جو عموماً استعمال کیے جاتے ہیں تشبیہ میں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم پھر سے تشبیہ کے جو اہم اصول ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر سن لیں، تشبیہ میں دو حقیقی معنوں کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر مشابہ قرار دیا جاتا ہے۔ تشبیہ کے دو اصول میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، ان کو یاد رکھیں گے تو آپ کو تشبیہ جو ہے اس کے تشبیہ کا جو ہے نا مطلب بھولے گی نہیں، تشبیہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ اب سن لیں، سب سے پہلا اصول کہ تشبیہ میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی مانند قرار دیا جاتا ہے کسی مشترک خوبی کی بنا پر، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ دوسرے اسم میں وہ خوبی پہلے اسم کی نسبت زیادہ اور قدرتی ہو، یعنی ہم تشبیہ صرف اس اسم سے دیں گے جس میں وہ خوبی قدرتی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ستارہ اسلم کی طرح خوبصورت ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے چاند اسلم کی طرح خوبصورت ہے، کیونکہ چاند میں تو خوبی جو خوبصورتی کے وہ قدرتی ہے، لہذا ہم یہی کہیں گے کہ اسلم چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ جی، یہ دو اصول یاد رکھیے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے استعارہ۔ استعارہ کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا سن لیں استعارہ کی مثالیں بھی۔ عزیز طلباء و طالبات، میں کہتا ہوں ماں بولی آ گیا میرا چاند، ماں بولی آ گیا میرا چاند۔ اب آپ غور کریں، اس میں جو چاند کا لفظ ہے، ماں نے کس کے لیے بولا ہے؟ چاند کا لفظ چاند کے لیے نہیں بولا، چاند کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے بولا گیا ہے؟ وہ بیٹے کے لیے بولا گیا ہے، تو اسے کہیں گے استعارہ۔ اسے کیا کہیں گے؟ استعارہ۔ دیکھیں نا، چاند کا لفظ کس کے لیے بولا گیا؟ ماں بولی آ گیا میرا چاند۔ چاند کا لفظ، چاند کا مطلب ہے زمین کا ایک سیارہ جو زمین کو رات میں روشنی فراہم کرتا ہے، سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین پر پہنچاتا ہے، اس کو چاند کہا جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر جو ہے چاند کا لفظ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن غور کریں تو چاند اور بیٹے میں جو ایک تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، یعنی چاند بھی خوبصورت ہے اور بیٹا بھی، بیٹے کی خوبصورتی کی وجہ سے ماں نے اسے اپنا چاند کہا ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ اب ذرا سن لیں استعارہ کیا ہوتا ہے۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ مستعار سے لیا گیا ہے، اور مستعار کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا۔ اب اس کی تعریف کیا کریں گے؟ جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم البیان کا جو موضوع ہے وہ لفظ ہے، اور اس میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں پر ہی بحث کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تشبیہ میں حقیقی معنوں پر بحث کی گئی ہے، جبکہ استعارہ میں ہم اس کے مجازی معنوں پر بحث کر رہے ہیں۔ استعارہ میں کوئی بھی لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے مجازی معنوں
کو اگر دیکھا جائے، حقیقی اور مجازی معنوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک تشبیہ کا تعلق ضرور پایا جاتا ہے، جس کو استعارہ کہتے ہیں۔ میں نے یہاں پر کچھ مثالیں لکھی ہیں، اب دیکھیں نا، وہ فرشتہ ہے، وہ فرشتہ ہے۔ اب یہاں پر کسی انسان کو فرشتہ قرار دیا گیا، تو فرشتہ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو نوری ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت و ریاضت کرتی رہتی ہے، اس معنی میں یہ فرشتہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ فرشتہ کا لفظ یہاں کسی انسان کے لیے استعمال ہوا، یعنی مجازی معنی میں استعمال ہوا، یہ استعارہ ہے۔ وہ دیکھو میرا شیر آیا، اس میں لفظ شیر آئے۔ شیر کیا ہے؟ شیر ایک جو ہے جنگلی درندہ ہے، شیر ایک جنگلی درندہ ہے، لیکن یہاں پر شیر آیا سے مراد کوئی انسان ہے، کوئی بہادر انسان آیا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، یعنی شیر کا معنی یہاں پر حقیقی نہیں بلکہ مجازی، اور یہاں سے مراد، شیر سے مراد ہے بہادر انسان، یہ استعارہ ہے۔ ہمارے رستم نے مقابلہ جیت لیا۔ رستم کا لفظ، رستم ویسے تو ایران کا ایک سپہ سالار تھا، ایک بہادر انسان تھا، طاقتور انسان تھا، لیکن یہاں رستم اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا، یعنی کسی بہادر یا کسی طاقتور انسان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ۔ اب اگر آگے دیکھیں، میں نے پہلے مثال دی، ماں بولی آ گیا میرا چاند، یہاں پر چاند کا لفظ بھی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لہذا یہاں پر بھی یہ استعارہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں استعارہ کے ارکان کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، استعارہ کے ارکان 3 ہیں: مستعار لہ، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مستعار لہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جس اسم یا چیز کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ اس چیز یا اسم کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ مجازی معنی جو ہم کسی لفظ سے اخذ کرتے ہیں، وہ مجازی معنی جو ہم کسی لفظ سے، کسی حقیقی لفظ سے مجازی معنی لیتے ہیں، وہ مستعار لہ کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں پر فرشتہ سے مراد انسان، مستعار لہ، شیر سے مراد بہادر انسان، مستعار لہ، رستم سے مراد طاقتور انسان، مستعار لہ ہے، چاند سے مراد بیٹا، مستعار لہ ہے۔ یعنی وہ مجازی معنی جو ہم استعارہ سے اخذ کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے مستعار لہ، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ اسم یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ یاد رکھیے گا کہ جو استعارہ میں مستعار لہ کا اکثر ذکر نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں مستعار منہ کی طرف۔ مستعار لہ تشبیہ میں جا کر مشبہ بن جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں یہ مستعار لہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے دوسرے رکن کی طرف، مستعار منہ۔ غور کریں، وہ حقیقی معنی جو استعارہ میں استعمال کیے گئے ہوں اور مجازی معنی دے رہے ہوں، وہ حقیقی معنی دراصل مستعار منہ ہوتے ہیں۔ جیسے فرشتہ حقیقی معنی میں آئے گا تو یہ مستعار منہ ہے، شیر حقیقی معنی میں آئے گا تو یہ مستعار منہ ہے، رستم حقیقی معنی میں آئے گا تو مستعار منہ ہے، چاند حقیقی معنی میں آئے گا تو یہ مستعار منہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے مراد وہ اسم یا چیز ہے جس سے ہم کوئی لفظ مستعار لیتے ہیں، یہ مستعار منہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں وجہ جامع۔ وجہ جامع تشبیہ میں جا کر وجہ شبہ بن جاتی ہے، جبکہ استعارہ میں یہ وجہ جامع بن جاتی ہے۔ وہ مشترک خوبی جو مستعار لہ اور مستعار منہ دونوں میں پائی جاتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وجہ جامع۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آپ کا استعارہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا آپ کا استعارہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مثالوں کی طرف۔ مثالیں ہیں، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن تو ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیشہ شعری مثالوں میں جو استعارہ کی شعری مثالیں ہوں گی یا کوئی بھی نثری مثالیں ہم لیں گے، اس میں کیا کریں گے؟ اس میں اس اسم کے حقیقی معنی ہم نہیں لیں گے، مجازی معنی لیں گے۔ یہاں پر شیر سے مراد
حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ مجازی، اور یہ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ شعر مستعار منہ ہے، اس کے اگر حقیقی معنی دیکھیں تو یہ مستعار منہ ہے، اور یہ کس کے لیے لیا گیا ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ یہ اگر شعر کو دیکھا جائے تو یہ جو شعر ہے یہ ایک مرثیہ کا شعر ہے، اور اس میں شعر سے مراد غازی علمدار عباس کی آمد ہے، میدان جنگ میں جب وہ آتے ہیں تو اس منظر کو ان کی بہادری کو نمایاں کرنے کے لیے ان کو شعر قرار دیا گیا ہے۔ یعنی غازی عباس مستعار لہو ہے، شعر مستعار منہ ہے، اور شعر اور غازی عباس میں جو مشترک خوبی ہے وہ ہے بہادری۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں یہ میر کا شعر ہے اور یہ بھی استعارہ کا بہترین شعر سمجھا جاتا ہے اس کو بھی۔ اس میں گل محبوب کے لیے استعمال کیا گیا، مستعار لہو محبوب ہے۔ اگر گل کے مجازی معنوں کو دیکھیں تو گل محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو مجازی معنی کے مراد سے جو ہے مجازی معنی مراد لیا گیا تو وہ محبوب جو ہے وہ مستعار لہو ہے، جبکہ گل اگر حقیقی معنوں میں دیکھیں تو یہ مستعار منہ ہے، کیونکہ اس کو محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور دونوں میں جو وجہ جامع ہے وہ ہے خوبصورتی، تشبیہ کا تعلق، قدر مشترک جو ہے وہ خوبصورتی ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس میں شاعر نے اپنے دماغ کو چراغ قرار دے دیا ہے، کیونکہ شاعر جو ہے وہ اپنے نظریات سے لوگوں کے قلب و اذہان کو منور کرتا ہے، اور چراغ بھی روشنی دیتا ہے۔ دونوں کی مشترک جو قدر ہے، جو تشبیہ کی قدر مشترک ہے، وہ ہے دونوں کی روشنی، اس لیے شاعر نے خود کو چراغ قرار دیا ہے۔ شاعر مستعار لہو، چراغ مستعار منہ۔ اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ اب دیکھیں اس میں ٹوکری مٹی، انسانی جسم کو ٹوکری مٹی قرار دیا گیا ہے۔ انسانی جسم چونکہ خاک کا بنا ہوا ہے، اس لیے اس خاک کے خمیر ہونے کی وجہ سے اس کو ٹوکری مٹی کی قرار دیا گیا ہے، یعنی مستعار لہو انسانی جسم ہے اور مستعار منہ ٹوکری مٹی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھ دی تھیں، یہ نثری مثالیں ہیں، یہ شعری مثالیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، جبکہ استعارہ کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے، یعنی تشبیہ میں دونوں الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، دونوں اسم وہ حقیقی معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ استعارہ میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا ذکر آتا ہے، جبکہ استعارہ میں مستعار منہ کو ہی مشبہ بنا لیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ دیکھیں، یہ اس میں دیکھیں وہ انسان اور فرشتے دونوں کا ذکر ہے، دو اسموں کا ذکر ہے، مشبہ کا بھی اور مشبہ بہ کا بھی ہے۔ یہاں بھی مشبہ کا ذکر ہے، مشبہ بہ کا بھی ہے، یہاں پر بھی مشبہ کا ذکر ہے، مشبہ بہ کا بھی ہے، یہاں پر بھی مشبہ کا ذکر ہے، مشبہ بہ کا بھی ہے۔ لیکن استعارہ میں دیکھیں کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ مشبہ بہ کا ذکر نہیں ملے گا، یعنی جو ہے مشبہ مستعار لہو کا ذکر نہیں ملے گا۔ یہاں پر جو بھی ہے مستعار منہ ہی کو مشبہ بنا لیا جاتا ہے۔ فرشتہ انسان، شیر بہادر انسان، رستم طاقتور انسان، اور چاند خوبصورت انسان۔ لہذا یہ ہو گیا کہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا ذکر آتا ہے، جبکہ استعارہ میں مستعار منہ کا ہی ذکر آتا ہے اور مستعار منہ کو ہی مشبہ بنا لیا جاتا ہے، اور اس کے مجازی معنوں کو دیکھ کر ہم اس کا مستعار لہو جو ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں بینہ ہی دوسری چیز کو فرض کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہاں دیکھیں، علی شیر کی طرح بہادر ہے، وہ دیکھو میرا شیر آیا، ہم نے یہاں علی کو شیر کی مانند قرار دیا، جبکہ یہاں پر اسی شیر کو ہم نے بینہ مراد لے لیا ہے۔ تو یہ تیسرا فرق ہے تشبیہ اور استعارہ میں۔ چوتھا فرق، تشبیہ میں حروف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ تشبیہ کی سب سے بڑی پہچان کہ اس میں حروف تشبیہ ہوتے ہیں، استعارہ کی سب سے بڑی پہچان کہ اس میں حروف تشبیہ کا استعمال قطعاً نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے تشبیہ کے ارکان 5 ہیں، جبکہ استعارہ کے ارکان کی تعداد
3 ہے۔ تشبیہ میں مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ، جبکہ استعارہ میں مستعار لہ، مستعار منہ اور وجہ جامع، صرف 3 جو ہے ارکان آتے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے، یہ بھی فرق ہے تشبیہ اور استعارہ میں۔ اب ہم آتے ہیں چھٹے فرق کی طرف۔ تشبیہ علم بیان کی ابتدائی صورت ہے، جبکہ استعارہ علم بیان کی بلیغ ترین صورت ہے، یہ حتمی صورت ہے۔ اس کے بعد گنجائش ہی نہیں بچتی کسی لفظ کو اس کے کسی اور معنی میں استعمال کرنے کی، یعنی یہ علم البیان کی تشبیہ کو ابتدائی صورت کہا جاتا ہے اور استعارہ کو علم البیان کی بلیغ صورت کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ان جو ہے تضاد کی بنا پر بھی آپ تشبیہ اور استعارہ میں فرق کر سکتے ہیں۔ اب امید ہے کہ آپ کو تشبیہ اور استعارہ کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میں پھر آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، یہ ذرا یہاں سے آپ پڑھیں وہاں تک، انشاءاللہ آپ کو تشبیہ اور استعارہ کا صحیح پتہ چل جائے گا کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے اور استعارہ کیا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، والسلام۔